الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں اس ذکر پاک دے صدقے نال قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں اس مجلس سے آزاد واسطے سورہ مبارکہ الفتح دی 26ویں پارے چوں ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ یہ لفظ سکینہ جڑا نا جی ایک قرآن حکیم وچ کئی مرتبہ ہے۔ سکینہ دا مطلب ہے سکون، جنہوں اسی سکون آنے ہیں جنہوں عربی سکینہ دے۔ وہ حضرت سید الشہداء دی جڑی دختر نیک اختر دا اس میں گرامی سکینہ مشہور ہے، وہ بھی سکون دی وجہ تو مشہور ہے۔ ویسے بی بی دا اس میں گرامی فاطمہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دے جڑی چھوٹی بیٹی سن انہوں دا نام فاطمہ ہے، لیکن وہ حضور فرماندے سن کہ میں نے یہ دی وجہ تو سکون حاصل ہوتا ہے، پھر انہوں دا اس میں گرامی ہمیشہ واسطے سکون یعنی سکینہ پائے گی۔ یہ لفظ قرآن حکیم چ مستعمل ہے۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ذات ہے جو مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کرتی۔ وہی خالق اکبر کی ذات ہے جو ایمان والوں کے دلوں پر سکون نازل کرتا ہے، وہ اللہ ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ جو مومنوں کے اندر دلوں میں پہلے ایمان ہے نا اس میں اضافہ ہو جائے۔ جیڑا مومنہ دے دلوں چ پہلے ایمان موجود ہے اس ایمان وچ ہور اضافے واسطے اللہ فرماتے ہیں اسی مومنہ دے دلوں تے سکون نازل کرنے۔ میرے محترم سامعین، جڑا سکون ہے ایک کوئی ایڈی مشکل لفظ کوئی نہیں، ہر بندہ اس سکون تو واقف ہے۔ اس سکون واسطے بندے بیرون ملک نے، اس سکون واسطے بندے اندرون ملک نے، اس سکون واسطے بندے صبح صبح اٹھ کے کاروبار تے جاندے نے، اس سکون واسطے بندے آرام کرنے کار ہوندے نے۔ اس سکون دے متلاشی یہ پوری دنیا، یہ جڑے اسی سکون لبدے پھرنے ہیں، قرآن تے آندا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ قرآن آندا ہے کہ سکون مومنہ دے دلاں تے اللہ عطا کرتا ہے بلکہ نازل کرتا ہے۔ خالق فرماتا ہے انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ہے جو مومنوں کے دلوں پر سکون اتارتا ہے، سکون نازل کرتا ہے۔ ایک قرآن بھی نازل ہوا جی، ایک قرآن بھی کسی دل تے نازل ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نزل بہ روح الامین علی قلبک، اے میرے حبیب ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا۔ قرآن حضور دے قلب اطہر تے نازل ہوا ہے، گویا حضور دے دل تے نازل ہوا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ نے دل دا انتخاب کیتا کہ قرآن کتھے اترے تے کچھ دلان دا انتظام کیتا کہ سکون کتھے اترے۔ جویں ہر دل تے قرآن نازل نہیں ہو سکتا، ہر دل وچ سکون بھی نازل نہیں ہو سکتا۔ جدو اللہ نازل کرتا ہے تو ویکھ کے نازل کرتا ہے۔ اللہ جتھے بھی کچھ نازل کرتا ہے اپنی رضا نال کرتا ہے، اور وہ حکیم ہے سب تو بڑا۔ جتھے وہ نازل کرے گا ظاہر ہے بڑا بڑا وہ دل ہے جتھے اللہ نے قرآن نازل کیتا، تے بڑا خوش قسمت ہے وہ دل جدے تے اللہ نے سکون نازل کیتا۔ اے جڑے اسی سکون تے متلاشی ہیں نا جی، ساڈا معیار اپنا ہے، اللہ دا معیار اپنا ہے۔ اسی سکون جنوں سمجھنے ہیں، اللہ انہوں سکون ہی نہیں سمجھتا۔ کئی بار اسی سکون سمجھنے ہیں، یہ ساڈا سکون مختلف ہے۔ تو انہوں پتہ ہے کئی بندے نوں روٹی کھوا کے سکون ملتا ہے، کئی نوں ساری زندگی کسے لو کھا کے ملتا ہے۔ کئی بندے تیرے دو ترے بندے روٹی کھوا لیں پھر انہوں سکون آ جاندے آندے نے اج نہ اتھے نہیں مہمان آئے لو جی اج مہمان آئے سن تے میں انہیں کھانا شانا کھوایا وہ سکون حاصل کر دینے۔ کئی بندے کسے نو کھوا بہن
ایک پیپسی دی بوتل پیا لین وہ بے سکون ہو جاتے سارا دن بے سکون رہتے کہ وہ پی گیا سی سویرے سویرے پیپسی دی بوتل پینی پی گئی یہ مطلب وہ سکون اپنا ہے وہ سکون اپنا ہے چلو میں ہور مثال عرض کرنا اے مجلس ہے عزا ہے الحمدللہ اتنے مجلس ہو رہی ہے پہلے تو میں امام بارگاہ پڑھ کے اتنے میں پہلی بار حاضر ہوں یہ مجلس جہے پنڈ ہوتی ہے نا جی کئی بندے 8-10 دن مجلس نہ ملے تو ایک دوسرے پوچھتے ہیں یار کتنا اشتہار پڑھ طبیعت بڑی بے سکون ہوئی بہت شکریہ کدھروں اشتہار بہت شکریہ قبلہ بہت مہربانی میرے عزیزاں دوستان نے اس گل کی تائید کر دیتی کہ کئی باری نا 10-12 دن 20 دن مجلس نہ ملے تو بندے لبتے پھرتے ہیں کہ یار کتنے مجلس کا پتہ کرو ہمیں طبیعت نا بے سکون ہوئی کچھ بندے ایسے نے جنہوں سکون ملتا ہے مجلس دی وجہ تو کئی پنڈ ایسے نے جتھے مجلس رکھ لئیے سارا پنڈ بے سکون ہو جائے مجلس کسے بندے رکھی ہے نا میں ایک مجلس میں پڑھتا سا ایک جگہ تے وہ نال کچہریاں سا کچہریاں تے وچ ججز دے مکانات بھی ہوندے نے وچ آرام کر رہے وہ رات نو مجلس سی وہ ڈیک چلتا سی پیسہ تو نال ہی کچہریاں سا انہوں بندہ بھیجیا کسے جج صاحب نے انہوں نے آکھیا بھی یہ آکھو سپیکر ذرا کٹ کرنا کوئی بے سکونی پائی نہیں یہ مطلب ہے کہ کئی بندے نو اگر وہ بندہ شیعہ ہوتا نا تو انہیں نال دے کر سونا کہ اسی مجلس دے وچ ہونا سی نا پاویں جج بھی سی اس مجلس دے وچ ہونا سی یہ مطلب ہے کسے نو اس مجلس دا بھی سکون ہے تے کسے نو دی بے سکونی ہے یہ لڑن والی گل کوئی نہیں یہ سکون ہر بندے دا اپنا اپنا تہاڈا کی خیال ہے جڑے بندے اپنے بال بچہ چھڈ کے تے بستر بیچارے لے کے رائے ونڈ تک جاندے نے تے بیچارے 40-40 دن باہر رہندے نے وہ تہاڈا خیال ہے بے سکون ہوئے ہوندے سکون واسطے ہوندے بڑا سکون ملیا ہے 40 دن دا میں چلا کر کے آیا اللہ پاک دا کرم ہویا بڑا سکون ملیا ایڈے شیعہ بیٹھے ہو تہانوں کوئی جہاز تے بھی کھڑے نہ رائے ونڈ تے تسی نہیں جاندے وہ پیدل بھی جاندے نے تسی جہاز میں یہ مطلب تہاڈا سکون اتھے وے انہاں دا سکون اتھے وے مولا تانوں جزا دے ہر بندے دا اپنا اپنا سکون ہے ہر بندہ سکون حاصل کرتا ہے آخری مثال دینا پھر میں آیت پڑھنا کئی بندے ایسے نے جہاں سگریٹ ہے نا جی سگریٹ یہ کمپنیاں بناندیاں نے بہت پیسے لگے نے اور سگریٹ بھریا جاندہ نا جی وہ بہت مشینری ہے باقاعدہ بڑیاں وڈیاں مشیناں نے کیونکہ کاغذ بڑا باریک ہوتا ہے تو وہ دے وچ بڑا کم باریک کاغذ دے وچ یعنی لوہے وچ تے نہ پرنا تہاڈا پائے پہ تے نہ سپاکو پرنا تماکو پرنا ایسے کاغذ جڑا بہت نرم و نازک ہوئے نرم و نازک کاغذ دے وچ سگریٹ پرنے واسطے بڑے پیسے لگے نے انجینئراں نے بڑا کام کیتا تے سگریٹ بھریا جاندا ہے کئی بندے کمپنی دا بھریا پھوڑ کے تے آپ بھر دین تانوں پتہ ہے انہاں نوں کمپنی دے بھرے تے نہیں نہ سکون ہو یارا جتھے اتنے پیسے لگے نے آخر جڑا بندہ ان پہلے پھوڑتا ہے ان پھر بھرتا ہے حالانکہ دوبارہ پولا بھریا جاتا ہے کس کے نہیں نہ بھریا جاتا یہ مطلب ہے کئیاں نوں وہ تے سکون مل جاتا ہے تے کئیاں نوں دوبارہ اپنے ہاتھاں نال ذرا جڑا ہاتھی کام کیتا ہوے تے ہاتھی ہوندا ہے نا جی جڑا بندہ اپنی ہتھی کرتا انہوں اس طرح سکون ہے یہ مطلب ہے میں 3 مثالاں تو سمجھا لئی نے دین دیاں بھی مثالاں دے دیتی ہیں دنیا دیاں بھی مثالاں دے دیتی ہیں تو میں سکون نظار کر دیتا ہے کسے نو کتھے سکون ہے کسے نو کتھے سکون ہے کسے نو کتھے سکون ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہے ساڈا ڈھونڈیا سکون نہیں جڑا اللہ عطا کرتا ہے وہ سکون اللہ غریب نو بھی سکون وچ رکھ سکتا ہے لوگ کہتے ہیں پیسے والا بندہ بڑے سکون وچ ضروری نہیں سکون نازل ہی اللہ کرتا ہے جنی تھوڑی توجہ ہو گئی نا ایک آیت مجیدہ میں اور پڑھنا پھر میں آیت پڑھنا اے اللہ پاک نے سکون دا بڑا انتظام کیتا ہے بندیاں دے سکون دا بڑا انتظام کیتا ہے مثلا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کیا ان خالق لکم من انفسکم اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہیں جان عطا کی اور تمہاری روح شامل کر کے تمہارے جسم کو جاندار کر دی پھر اللہ فرماتا ہے من انفسکم ازواجن پھر اللہ نے تمہیں جوڑے بنا دیا ہم نے تمہیں ازواج میں تقسیم کر دیا لتسکنوا علیہا
تاکہ تسی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. یہ دا مطلب ہے کہ جڑی شادی ہوندی ہے زوجہ ملدی ہے انہوں زوج ملتا ہے. یہ دا مطلب ہے یہ بھی اللہ نے قرآن جی دسے ہے کہ سکون دا باعث ہے. ذرا شادی شدہ سلوات پڑھو نا سارے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے بچے دی نہیں ہوئی، یہ دو بچے بیٹھے نا، انہاں واسطے ایک پڑھ دیو ذرا انہاں دی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لو بھی بچیو جنہاں دی نہیں ہوئی وہ ساڈے منہ والو ویکھو. یہ جڑا قرآن ہے نا جی، یہ دے وچ جڑی گل ہے وہ لا ریب ہے. تسی نا ایک فٹ اگے آئے، ایک فٹ چھوڑ جی بس. میں ذرا ذہنی طور تے میں پرسکون ہو جانا جی. بس اینی گل. لو جی ہوں ویکھا جی فرق کتنا پہ. بہت شکریہ. یہ جڑے زوج نے اللہ فرما رہا بس وہ آ چل. تمہیں پتہ ہے قرآن لا ریب ہے. میں پھر عرض کرے قرآن لا ریب ہے. یہ شک کوئی نہیں. جڑی یہ گل لکھی ہے نا وہ پکی ہے. تاریخ دی گل کچی ہو سکتی، قرآن دی گل کچی نہیں ہو سکتی. قرآن نے جڑا نبی دسیا وہ نبی ہے، جڑا آپ بنے وہ نبی نہیں. یارا قرآن جڑا ولی دسیا وہ ولی ہے، جڑا آپ بنے وہ ولی نہیں. قرآن جڑا امام دسیا یارا وہ امام ہے، جڑا آپ بنے وہ نہیں. قرآن جڑا خلیفہ دسیا وہ خلیفہ ہے، جڑا آپ بنے وہ خلیفہ نہیں. بہت شکریہ قبلہ. ساڈا قصور ایک ہی. لو جی سانو جڑے بندے کافر آندے نے، نہ سی اللہ دے منکر ہاں، نہ نبی دے منکر ہاں، نہ ختم نبوت دے منکر ہاں. قرآن ساڈے نال بھی ہوئی ہے، انہاں نال بھی ہوئی ہے. وہ جڑی وجہ سانو کافر آندے نا، خدا دی قسم میں پورے وثوق نال کہہ رہا قصور ساڈا ایک ہی نکلے. شکریہ کہ بلا. قصور ساڈا اللہ نو نہ منن دا نہیں یا نبی نو نہ منن دا نہیں. ساڈے منن دی انتہا ہے. قصور ساڈا دنیا نے کڈیا تے ایک ہی کڈیا ہے. ایڈوں علاوہ نکلیا تے مینوں فون کریا جے. اسی کوئی شراب نو جائز سمجھنے، اسی کوئی سور دے گوشت نو حلال سمجھنے نہیں. پورا دین ساڑھے کو ہوئی ہے جہاں سارے جان کو لے. قصور ساڑھے ایک کہ جہاں بندے ساڑھے بوئے کے کافر کافر لکھ جاندے نا. اسی بندیاں دے بنایا نو نہیں منتے. بندے کسے نو نبی بنانا سی نہیں منتے، نبی کسے نو امام بنانا سی نہیں منتے، نبی کسے نو بندے کسے نو خلیفہ بنانا اسی نہیں منتے، بندے کسے نو ولی بنانا اسی نہیں منتے. ایتھے تے کمال ہے. ایتھے تے جدے گھر گونگا بچہ ہو پائے وہ اندھا ساڑھے گھر ولی جم پہ شاباش تیرے. وہ معذور ہے، ولی نہیں. دعا کر اللہ انہوں شفا دے وے، اللہ انہوں قوت گویائی دے وے. گونگے ولی نہیں ہوندے، ولی بولے تے نہج البلاغہ بندی. کمال ہے یار. پڑھے لکھے بندے تشریف فرماؤ. ایتھے جیڑا ننگا پیا ہوئے نا اتے کپڑا نہ لوے انہوں بھی بلی سمجھ دے چلو. بابا نانگا لو جی، بابا نانگا. بندہ پوچھے کپڑا پا نہیں رکھدا، کپڑا اتنے نہیں لیندہ تو وہ چہرہ پاگل ہے. جڑا ننگا پہ ہے وہ پاگل ہے. اللہ نے لباس کا دے واسطے بنایا. سب تو پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام نے بنا کے تے اللہ پاک نے جو جنت دا لباس لیا ہے، لباس دے آدم تو بھی ہے سی نا، تے جو جنت دا لباس وہ واپس لیا ہے انہیں کھجور دے پتے دوارے وڑ کے دسے ہے نا ایک لباس لیا جائے تو جودا بدل نہیں دا ہے. یہ دا مطلب لباس تے آدم تے اولاد آدم چو کوئی ننگا ہوئے. یارا آدم دا لباس ہے نا، اولاد آدم تو جڑا ننگا ہوئے وہ پاگل ہوندہ ہے، ولی تو نہیں نہ ہوندہ. ننگے ولی نہیں ہوندے، جڑے پردے رکھ لین وہ ولی ہوندے. مہربانی کرو. میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ قرآن لا ریب ہے. اس قرآن چ لکھے ہے کہ میاں بیوی نو اللہ نے سکون واسطے ازواج تقسیم کیتا ہے تاکہ او دے کو سکون حاصل کرے، او دے کو سکون حاصل کرے. شادی شدہ بندے نو میں سلوات تاں پڑھائی ہے کہ جدن دی شادی ہوئی ہے سکون ہی ہے نا. قرآن دے مطابق تے سکون ہونا چاہیے. چل اگو ہس دے نے بندے جواب نہیں دیندے. میں صدقہ جی لو جی سن لو کمال ہو گئی. وہ میرے دوست بیٹھے جے وہ سدھا سدھا انجن کر دیں سدھا. تسی تو مٹھے جاسے ہو نا، انہیں سدھا آکھیا بھی کوئی نہیں جدن دی ہوئی ہے. لو جی یہ جڑے تسی بیٹھے پائی جان مہربان تساں اونچی ہاتھ کر کے آکھیا کوئی نہیں جدن دی ہوئی ہے. پہلا کو سکون ہے سی، جدن دی ہوئی ادن دی کوئی نہیں. تے جی میں میرے بھائی جان آکھیا کوئی نہیں تے انہاں دی جے زوجہ مبارکہ بیٹھے ہن پردے چ بہن میری وہ بھی آندی ہوگی کوئی
دیکھو نا جی گل ہے جی تمہوں نہیں تو ادھر کرے سکون بہت بہت کیونکہ زوجان اللہ فرمایا بھائی قرآن آتا ہے من انفسکم ازواجن ہم نے تمہیں جانے دے کر ازواج بنائے لتسکنوا علیہا علیہا دا مطلب ہے ایک دوسرے سے میں قرآن پہ پڑھنا میرا خیال ہے اتھو کر کے قرآن کسے سنا ہے ہی نہیں تو میں آج شروع کر لے اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے جوڑے میں باندھ دیا تاکہ تم ایک دوسرے سے یارا سکون تے اللہ اتارنا ہے بولو تو صحیح گل ٹھیک میں نہیں آدھا تواڈے کر کے نہ سکون ہے میں پہنا قرآن ٹھیک پہ آدھا میں اینی گل ہے تو انہیں تو ہاں کرو نا قرآن ٹھیک پہ آدھا ہے یہ جڑے بندے بچوں پہ سوچ دینے پہ کوئی نہیں پہنا بھی سڑیاں سوچ دیا ہوں گیا پہ کوئی یہ میں وجہ دسن لگا قرآن اندر جوڑے سکون واسطے بنے نے پھر بندہ شادی دے بندن تو بعد ایک دوسرے تو تنگ کیوں ہوئے تو بے سکونی کیوں قرآن تے اندر جوڑے سکون واسطے بنا پہلی گل تو میں شکریہ قبلہ قرآن سامنے رکھ کے پردہ دار بھی ساڑھے ماما میری پہنا بیٹیاں تشریف فرما نے مرشد زادیاں آخر وہی میرے سننا ہی ہیں کہ میں نے دینا ہی سننی ہے تو بھی سن لیں تسی بھی سن لو پرا بھی سن لو نا تو پہنا بھی سن لیں اب بیٹے بھی سن لیں تو بیٹیاں بھی سن لیں مجلس تو میں سانجی پہ پڑھنا بہت شکریہ میرے عزیزو آج جڑے مرد بیٹھے ہو تسی پہلا توڑنا میری گل ہے پردے تو بیبیاں پہنا ماں بیٹھا انہوں نے تو پھر غائبانہ گل ہی ہونی سامنے توڑنا نہیں ہو سکتی چلو اور سامنے تو توڑنا نہیں ہے پردہ دار تے پردے چ رہنے انہوں تک پہنچ رہی ہے ویسے گل تے میرے پردہ دار پہنا بھی پہ سندیاں نے تیاں تے ماما بھی سندی توڑنا میری گل ہے اگر قرآن آندہ پہ جوڑے سکون واسطے بنائے گئے تو تسی مجلس اچھی ارادہ تے کرو اگر اللہ جو بہتر کرے گا پہ میرے اللہ میری سوجانو قرآن دے مطابق سکون ہی ملے گا مہربانی یار میں انہوں نے گل کرنا کی ہو گیا جی آپ یار میں کو وعدہ پہ لینا کہ اللہ معافی دے میں تو مشورہ پہ دینا کہ چونکہ قرآن ہے یارا قرآن ہے مصیبت ہے بھی اتھو کسی قرآن نہ سنایا ہوئے تو میرا قصور تو نہیں نا ہر شے بندیاں قرآن چو کڈیے سکون قرآن چو نہیں کر یار قرآن چ لکھے ہے کہ میاں بیوی تو بیوی میاں یہ دوویں جی جڑے نے ایک دوسرے واسطے سکون دا باعث ہوندے نے بندے میرے منہ لپے میں ہندے ہون کے کتوں میں مکہ مدینہ دی گل نہیں کر رہا میں ٹینگر باٹ دی گل پہ کرنا میں شیخو پورے دی گل بھائی کیا بات ہے تھوڑی توجہ حاصل کر لی ہے میں موضوع ہی ایسا ہے انشاءاللہ ہر کارنال تعلق ہے جے تراویاں پڑھ دینے وہ بھی تو میاں بیوی آئی نا تو جے مجلس چاہے نے وہ بھی میاں بیوی تو جے رائے بیٹھ جاندے وہ بھی میاں بیوی یہ تو ہر کار دا تعلق ہے یہ دا مذہب نال کی تعلق ہے یہ دا مسلک نال کی تعلق ہے جی نبی دی بیٹی ایک منو چار منو میں تو ازواج دی گل پہ کرنا یہ دا مطلب ہے میاں بیوی بیوی میاں کو سکون حاصل کرے گی یہ قرآن کہہ رہے ہیں قرآن آندہ جوڑے میں سکون واسطے بنائے نے یہ دا مطلب ہے کوشش کریے اسی سارے پرا اور میں تو اٹھے نالا ممی کوشش ہی کرنی ہے میرے کار کرا سکون جے قیمت سب آج کل مجلسہ لائیو چل دی ہے تو اڈا کار ساڑھے کار لائیو بند ہے ساڑھے کار کو کھولے گا تو اتھے بھی چل دی ہے میں جتھے جتھے پڑھنا اتھے وہ کار سن دی ہوں دی انہیں وجہ اتھے انہیں وجہ سفر دا بھی پتا بھی کتھوں گیا کتھے پڑھتا ہوں ہر شاہ سامنے میں ہوں لکرہ ہوئی تو گل کوئی نہیں دو میرے نال بندے نے ایک میرا شاگرد ہے ایک ڈرائیور ہے یہ بھی گواہ میرے کول دو نے دو اللہ رکھے نے دو میں رکھے ایک منکر اہل دو نے نا کرامن کاتب ہے یہ دو اللہ میرے ساتھ رکھے نے ایک گواہ نے تے دو میرے نال گواہ نے ہر ویلے گھروں میں کھڑ دے نے تے گھر لے کے تے چھڈ کے جاندے نے تسی اندازہ لاؤ سارا دن اے میرے نال نے نہ میں ادھر ہو سکنا نہ ادھر ہو سکنا نہ کتے فلم ویکھن جانا میں نہ کتے میلہ ویکھن جانا میں سیدھا میں ہونا مجلس وچ اے مینوں لے کے گھر جا کے میری زوجہ کو اتار کے آ جاندے نے تے سارا دن ویندی بھی ہوندی ہے پے 9 بجے اوتھے بھی 9 بجے اوتھے بھی 9 بجے اوتھے پھر میں رات نو گھر جانا تے اندی کتے سے
اللہ سب نو سکون عطا جیڑی ہر ویلے شاید سامنے ہوگی. پھر یقین کرو میں دسنا بھی ٹریفک سی اتوں ترے ہاں کتوں ویاڑی ہے کتنے خانے وال ہے تو اندازہ لا اس بیچاری نو کوئی نہیں پتا خانے وال کتنے وے دیپال پور کتنے وے وہ آدھی ہے موٹر وے بنی ہے تو انہوں لیٹ ہوں اور کوئی نہیں لیٹ یار کچھ نہیں اس طرح ہر گھر ہے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں ہو جاندیاں نے. ویسے کوشش کریے کہ اسی سکون دا باعث بنیے. اسی یار تہاڈے میری گل ہے اسی تے بنیے نا ہن بھੈਣਾਂ نال بھی گل کرنا ساڈا حق ہے کہ اسی انہاں واسطے سکون دا باعث بنیے. تے بھੈਣਾਂ میریاں بیٹیاں بیٹھیاں نے پردہ دار اللہ انہاں دا پردہ سلامت رکھے. بھੈਣ میری تسی بھی کوشش کرو تھوڑی بہت کہ اے کدھروں کھجل خراب ہوندا جدوں گھر آوندا ہے تے ایک واری پہلا نا بندے دا حق آ کے السلام علیکم آکے. میرا بیوی نہ تو السلام علیکم کو نہیں تو اوے اللہ دیو بندے السلام علیکم دا کی مطلب ہے تو تیرے تے سلامتی ہوئے تیری خیر ہوئے تے گھر جا کے السلام علیکم آکھن لگے کوئی عیب ہے؟ بڑا بہادر ہے وہ بندہ جڑا گھر بیوی ہوئے تے جا کے آکھے السلام علیکم. آج آکھن جی یار آج جا کے آکھنا جائے میں قرآن پہ پڑھ یہ بھی سکون دا باعث قبلہ. لوگ آندے نہیں وہ تو 20 باری میرے کو لنگ ہے سلام علیکم میں نہیں لیندا جڑا سلام علیکم نہ لے تھوڑا جا گلا آ جاتا ہے. سکون شروع کریے نا اج جا کے گھر تساں آکھنا ہے اہلیہ محترمہ السلام علیکم. ہن بھੈਣ دا بھی حق بندا نا میری دا کوئی میرے بھرا نوں اگوں آکھے وعلیکم السلام شاباش ہے بھائی جنہاں دی سلام علیکم میں کوئی نہیں سکون کرے وے آ جانا. کیا بات تہاڈی کیا بات ہے میں کی پہ پڑھنا میں پہ ہر گھر دی گل کرنا. یار کوئی مجلس دا اثر گھراں وچ جانا چاہیے کہ نہیں یار جانا چاہیے. مولا تانوں جزا دے السلام علیکم وعلیکم السلام. میرا خیال ہے انہیں نال بڑا فرق پی جائے گا. تسی ویکھ لیا جی جنہیں زندگی چ پہلی باری اج جا کے آکھنا ہے پہلا تانوں جھاکا ہونا ہے شرم پہ ہونی ہے پہ انہوں آکھا السلام علیکم. اگو ساڈا ماحول ایسا ہو سکتا ہے تو کتنے جدے ٹرے ہیں السلام علیکم. میرا خیال ہے انہوں بھی اگوں وعلیکم السلام کرنا چاہیے. یہ مطلب ہے نہیں کہ ٹوری جائے السلام علیکم لے کے آخر یار السلام علیکم دا مطلب ہے تیرے تے سلامتی ہوئے تیری خیر ہوئے. اگوں آندا وعلیکم السلام ہاں بھائی تہاڈی بھی خیر ہوئے. یہ خیر آ کے تے بھੈਣ میری تیرا بھی حق بندا ہے کہ انہوں ایک واری اس مسکین نو جڑا باہروں کھجل خراب ہوندا گیا ہے انہوں ایک واری پانی پوچھے کہ پانی لے آواں کی فرق پیندا ہے. تے جڑا بوئے اگے جاوے تے اندروں آواز ہوندی ہوئے آ رہا تیرا پیو جویں دا اوویں اوویں دا تو اوویں سبحان. ہن میں گل کرن لگا کہ گھراں سکون کیوں نہیں. قرآن تے آندا جوڑے سکون واسطے بنے. قرآن آندا جوڑے سکون واسطے بنے تے گھر دی بی بی بھی آواز آ رہے تے شوہر نامدار بھی آواز آ رہے. وہ دی وجہ کی ہے اے اس وقت تک ساڈیاں گھراں سکون نازل نہیں ہو سکتا جدوں تک بندے پیغمبر دی گل نہ سن لیں. پیغمبر نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت صدقے جاواں. ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں دوسری اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان سکون کے میں ملے گا جس گھر قرآن بھی ہوئے سر اٹھاؤ بھائی اہل بیت بھی ہوئے. یہ مطلب ہے قرآن تے کہہ رہے ہیں بیوی مرد واسطے سکون دا باعث ہے مرد عورت واسطے سکون دا باعث ہے. یہ تھیوری ہے میں بیانا ہے تھیوری ہے انہیں تو پریکٹیکل کی ہے. کرنا چوس وقت تک سکون نہیں آئے گا جدوں تک مرد سیرت علی نہ پڑھن گے بیویاں سیرت فاطمہ نہ پڑھن. شکریہ شکریہ بہت شکریہ. جدوں تک مرد سیرت علی نہ پڑھے جدوں تک مستور سیرت بطول نہ پڑھے. شکریہ جی. لو جناب علی میں نے بڑی تسلی ہوگی تساں حوصلہ افزائی فرمائی. یہ مطلب ہے کہ میں ہوں میاں بی بی اگر سکون دا باعث نے تو میرا خیال ہے کہ قرآن حکیم چ آیت مجیدہ پڑھنا پھر میں اتنے ہی آواں گا جتوں میں جا رہا ہوں. تساں ذہن چ رکھنا ہے جی میں آیت پڑھی ہے نا جی اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ دلوں پر سکون نازل کرتا ہے. یہ آیت مجیدہ اگلی پڑھنا. اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین اللہ راضی ہو گیا مومنوں پر.
اللہ راضی ہو گیا. اس دور کی گل ہو رہی ہے. پیغمبر دے دور چ مومنین صحابہ ہی سن. پیغمبر دے دور جڑے مومنین کیا جاندے نا وہ صحابہ نو کیا جاندے. اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین. یہ سورہ مبارکہ میرے کو الفتح جی اور آیت کا نمبر جناب علی 18. اللہ فرماتا ہے اِذْ یُبَائِعُونَکَ تحت الشجرۃ. جب وہ درخت کے نیچے محمد کی بیعت کر رہے تھے, جب وہ درخت کے نیچے رسول کی بیعت کر رہے تھے, اللہ ان پر راضی ہو گیا. مومنوں پر, منافقوں پر نہیں. صدقہ جامع مومنوں پر اللہ راضی ہوا. شکریہ قبلہ. پھر اللہ فرماتے ہیں تحت شجرتی, درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی. نبی بیعت لے رہے تھے, صحابہ بیعت دے رہے تھے. اچھا اللہ فرماتا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. جب وہ بیعت کر رہے تھے نا, اللہ نے ان کی دلوں کی حالت کو جان لیا. اللہ نے ان کی دلوں کی حالت کو, تسی میرے دل دی حالت نو نہیں جان دے, صرف میری شکل ویکھ سکتے ہو, میری گفتگو سن سکتے ہو, میں تواڈے دل تو واقف نہیں کہ گل سن کے تواڈے دل چ کی پئی گل آندی ہے. لیکن اللہ بندیاں دیاں دلاں تو واقف ہوندا ہے کہ اے جڑا بندہ بیٹھا ہے اے دے اندر کی. ایتھوں میں کتھے جانا تانوں نہیں پتا, تساں اٹھ کے کتھے جانا مینوں نہیں پتا. اللہ نو پتا ہے کہ اینے اٹھ کے کدھر جانا ہے تے اے دے اندر کی. اللہ فرماتا بیعت وہ رسول کی کر رہے تھے اور اللہ نے ان کے دلوں کی کیفیت کو جان لیا. اللہ کی نظر صرف صحابہ کے ہاتھوں پر نہیں تھی, کیا بات ہے, ان کے دلوں پر بھی تھی. اچھا اللہ فرماتا ہے فَعَلِمَ فِي مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ نے جب ان کے دلوں کی حالت کو جان لیا تو فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. پھر ان پر سکون نازل کیا, سکون نازل کیا. یہ مطلب ہے بیعت بھی پہ کرتے سن, بے سکون بھی سن. کیا بات ہے تہاڈی سماعت دے. ایتھے بندہ گولڑے شریف والوں دی بیعت کرے نا, چورے شریف والوں دی, تو آندا جدوں مرشداں نے ہاتھ وچ ہتھ لیا سکون آ گیا. ایتھے گولڑے شریف دی بیعت بندہ کرے, ہاتھ وچ ہتھ دے تے سکون آ جاندا ہے. او کیسے بے سکون سن جنہاں دے ہاتھ وچ ید اللہ سی. اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. آؤ نہیں پڑھ لو, قرآن پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب یہ جو بیعت کر رہے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, یہ دراصل اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. جو تیری بیعت کر رہے ہیں دراصل اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. ہاتھ تے کدھر نبی دا نا, اللہ کی بیعت نبی دا ہاتھ ہے نا, اللہ کی بیعت ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ مطلب نبی دا ہاتھ تہاڈی خیر ہوئے, قرآن ہے نبی دا ہاتھ تھلے صحابی دا ہاتھ ہے, اتنے نبی دا ہاتھ ہے. تے اللہ نبی دے ہاتھ نو کی پہندا ید اللہ, نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے. کدی بندے یقین کر لینا, یقین ہاں مسلک ایک ہی رہ جائے دنیا, مذہب ایک ہی رہ جائے دنیا. جدو نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے, بندے تقریریں انج بھی کر دینے, بندے تقریریں انج بھی کر دینے. تو ہاں تقریریں سنیاں نے سیاستدانوں دیا, کوئی پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے, کوئی ایتھے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے. ایتھے بھی تے کھلو کے خطبہ پڑھیا جا سکتا ہے, تقریر ہو سکتی ہے, آنج بھی ہو سکتا ہے. ویسے بھی تے کیا جا سکتا سی من کن تو مولا ہو, ایسے کھلو کے بھی پیغمبر کہہ چھڑ دے, پیغمبر دا کہنا تے پیغمبر دا ہی کہنا سی. انج بھی کہہ سکتے سن من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, آج بھی کہہ سکتے سن من کن تو مولا ہو. یہ جڑا ہاتھ نال ہاتھ پھڑ کے دعا ہاتھاں نال آنج کیتا ہے, یہ دا مطلب ہے نبی بتا رہے تھے میں نہیں بنا رہا, اللہ بنا. سبحان اللہ, کیونکہ نبی کے ہاتھ, شکریہ, نبی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے. فرمایا میں نہیں بنا رہا, ید اللہ سے اٹھا رہا ہوں, لہذا یہ ہاتھ اللہ کا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے.
یہ مطلب ہے حضرت علی دی ولایت حضرت علی نہیں آکھی نہ محمد آکھی اللہ آپ آکھی یہ مطلب ہے صحابہ کدے ہاتھ چاہ دیتا سی اللہ دے ہاتھ چاہتے سبحان اللہ تسا نہیں آکھیا اللہ دے ہاتھ چاہتے تے بندے بے سکون میرا خیال ہے اسی اگر بے سکون ہوا گے نا کسے گل تو انشاءاللہ اللہ سانو معاف کرے گا اللہ کہے گا میں تو تمہیں سکون دینا تسی کیوں کر دے ہو اس واسطے کہ ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں نو سکون نہیں سی ملتا اسی تے اگے مسکین ہاں بھئی نبی دے ہاتھ چاہتے تے بندے بے سکون اللہ فرماندا پھر میں انہاں تے سکون نازل کیتا ہوں نازل سکون کیویں کیتا ہے وہ میں دس دینا ہوں تھوڑی جی تفسیر کرنی پینی اس گل بے سکونی اندر صحابہ دے قادی سی وہ میں دس بے سکونی کر یہ مولوی خطبہ پڑھتا ہوتا ہے شادی تے وہ خطبے تو بعد ہی روٹی شوٹی کھائی خطبہ پڑھتا ہے تو بعد روٹی کھانی کئی پورے خطبے چ بے سکون رہندے وہ نکاح تو خطبہ پڑھتا ہوتا ہے پھر وہ دعا شروع کر دینا ہے جی خطبہ مکدا تے دعا چ میں آمین رکھنا چاہیے میں ایسے ایسے بے سکون بندے ویکھے نے جدو دعا منگتا ہے نا کہ اللہ پاک اس جوڑے نو محبت نال زندہ رکھے اللہ انہاں دی زندگی چ سکون ہی سکون نازل کرے نالوں دیکھ کھڑک جائے کوئی بندہ آمین آندا نہیں میں ویکھیا بڑے بندے میں آندے ویکھے نا چلو مکاح بچیاں والیا مکاح پتہ نہیں اور کیوں بندہ نو سکون ملنا ہے میرے عزیز دوستو جیڑا بندہ اندر وردیاں سار اینا کسٹرڈ پا لیندہ نا اینا کسٹرڈ پا لیندہ ہے انہوں پوچھو اللہ دے بندہ روٹی تے کھا لیا مٹھا تے آخر تے کھائی دا وہ اندہ اچھا روٹی کھاندہ نوے مک جائے یہ اندر ہی کہنے سکون ہوئے تو پھر ہی بندہ آرام نے کھاندہ ورنہ افرا تفری پہ گندی پہ اونا کو کھا گیا اونا کو کھا گیا یہ میں حیران ہوں ایڈے بڑے لوگ تے ایڈے بڑے ہاتھ چاہتے تے بے سکون وہ تو میں دسنا سکون دی وجہ تے میں تو انہوں پکی گل پہ دسنا کسے مولوی کو تصدیق کرا لے جہاں تو انہوں پسند ہے اور میرے تو علاوہ تو پسند ہے ہی نا جہاں وڈا مولوی تھی سمجھ دو وڈی مسجد دا وڈا مولوی پرانے زمانے جڑی مسجد تے چھتیر وڈے ہوندے سن وہ مولوی وڈا ہوندا سی بلے سبحان تو ساں وڈے مولوی کو پوچھنا ہے کہ بے سکونی دی وجہ کسی نبی پاک نے ارادہ کیتا بیت اللہ شریف دی زیارت دا 14 یا 1500 بندیاں نو نال لے کے پیغمبر تورے نے جڑی تفسیر میرے کو اہل سنت دی ہے یہ بچے فرماندے نے کہ ہجرت سے 6 برس بعد حضور نے خواب دیکھا کہ مکے میں عمرہ کر رہے ہیں تو عمرے کا حضور نے ارادہ کیا اور آپ 1500 آدمیوں کو لے کر چلے 1500 بندہ لے کے انہیں صلح توڑ دیتی مطلب حالات ایسے بن گئے جنگاں تو کوئی سا نکلیا تو پیغمبر نے آکھا میں نے خواب آیا چلو پھر مکے چلیے تو اور پتہ مکیوں ہی آئے سر مدینے انی دیر ہوئی سی نالے پنڈ ویکھاں گے پرانے لوگاں نہ ملاقات ہو جائے گی یہ جڑے میرے دوست فیصلہ بات تو آ کے مجلس پہ کراندے نے یہ ٹینگر باٹھ ہے نا تو اپنا پنڈ ہے پنڈ آؤں دا سواتے ہے نا بولو تو صحیح نا یار میرا پنڈ تلیاڑا میں گجرانے ہونا پاویں میں مہینے بعد جاواں 1.5 مہینے بعد جاواں پرانا کوئی نہ کوئی بزرگ کوئی دوست کو کلاس پھیلو اتھے سلام علیکم لیندے نو وار نہیں ہوندا اتھے بہو یقین کرو جی میری بیوی آندی تیرا پنڈ ہی دل لگدا ایتھے نہیں تیرا لگدا اصل گل ہے پنڈ سواد بڑے نے پیغمبر نے آخیا پچھلا پنڈ ہے ساڈا جس پنڈ پیر دا مزار ہوئے وہ پنڈ مار نہیں تے جتھے اللہ دا گھر ہوئے وہ پنڈ کیسا پنڈ ہوئے گا مکہ میرے نبی دا بہت شکریہ کہ بلا مکہ میرے پیغمبر دا پچھلا پنڈ سی حضور نے فرمایا نالے مکے جانے ہیں ملتے گلنے ہیں پھر بیت اللہ دا طواف کریں گے عمرہ کریں گے حجر اسود دا بوسہ لواں گے 1500 جیل لال لے کے پیغمبر اعظم اس زیارتی قافلہ زیارتی قافلہ اے مدینے نکلیا مکے دے کچھ فاصلے تسن اج میں وہ پیچھے نہیں مڑ کے ادھر آئی دا تواڈے اج نے اگے آئی تے مڑ کے ادھر آنا پیندا پیچھے ہی نہ انہوں نے پتہ لگ گیا کافراں نوں کہ 1500 بندہ لے کے محمد پہ آوندے نے جنگاں شنگاں تو کچھ کام سا نکلیا سی وہ بندے تو پتہ اکو جہے نہیں ہوندے جی سارے اکو جہے نہیں ہوندے وچ کوئی شرارتی بندے پے انہاں آکھیا لو بھی حملہ ہو گیا جی
کوئی گل نہیں کوئی بات اے اللہ دے بندو پتہ تے جا کے کرو کیوں پہ آؤندے نے کدھر پہ آؤندے نے انہاں کہ بھئی حملہ ہو گیا جے 1500 بندہ محمد بن عبداللہ دے نال جے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے کام خراب ہو گیا جے وہ جنہیں دے اندر خرابی سی نا انہاں کہ کام خراب ہو گیا جے اوتھے رولا پہ گیا ادھر اطلاع مل گئی انہاں کہا جی مکہ دے کافر تیار پہ ہوندے نے مشرک وہ پہ نے حملہ ہو گیا حضور نے فرمایا حدیبیہ ایک کھو سی اس کھو تے نبی نے کہا قیام کرو خیمے لگ گئے تو انہوں پتہ 1500 بندے نال بالن بھی تے اپنے ہی ہوندے چلو تو آڈا کی خیال ہے مکہ مدینہ دراج باربیو کیوں بنے سن بالن اپنا سواریاں اپنیاں ذبح کرنا جانور اپنے کھان پین اپنا 1500 دے کافری دی گل پہ کرنا یہ تو 100 بندہ لے کے بندے سیمن جاندے نے تو بڑی گل ہے جی سارا صحیح سلامت واپس آ جائے بہت اچھی گل لوگ آندے نے ایسا پوچھ لو کنے کھڑے ہیں قافلہ سالار چنگا ہوئے تو بڑا سواد ہوتا ہے تو جتے قافلہ سالار ہی زہرہ دا بابا ہوئے ہر سہولت موجود سی قبلہ سواریاں 1500 سفر پیدل تری سی کرنا 1500 بندے دیا کو سواریاں بھی تیاسن کنے گن لو اونٹ کنے ہونے چاہیے دنے نال کوڑے کنے ہونے چاہیے دنے پھر بالن کنے ہونا چاہیے دے کھان پین دا سامان راج تے دکان ہی کوئی نہیں سی مکہ مدینہ دے درمیان ریل چلی ہے اس وقت بہت کمال درجے دی میں ادھو دی گل پہ کرنا قبلہ جدو ریگستان دا سفر سی قافلہ رکیا خیمے لگ گئے سواریاں شواریاں بن لئیاں اوتھے پیغمبر اسلام نے آکھیا انہوں نے جا کے دسو ہے اسی لڑن نہیں آئے ایک صحابی نو حضور نے آکھیا تو لگا جا اس کہا جی مینوں نہ ہی کلو تے چنگا ہے ایویں میری ہتھی پے جان گے میں لفظ دا ذمہ دار جا پنجابی دا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جاہل ہے پنجابی میری زبان ہے میں زبان چی گل پہ کرنا گل پکی ہوئے گی گل کچی نہیں ہوئے گی شکریہ قبلہ پنجابی میری زبان ہے وہ سا کہا یا رسول اللہ میری اتھے لڑائی ہے سارے پرانے لڑے نے ساڑھنا اتھا ہی نکلے ہیں تو اتھے منو ہی کہ لڑا سب تو پہلے تو میری ہتھی پہ آئی حضور نے یقین کرو حضور اتنے رحیم سن اتنے کریم سن حضور نے فرمایا بندہ ڈر گیا کوئی گل آپ نے فرمایا تسی لگے جو انہاں دی بجائے انہوں نے کہا تسی لگے بلکہ انہوں نے آکھا ہی نو کرو سبحان صدقے جاؤں وہ جنہاں نے نبی آکھا ہے نا تو لگا جا وہ سکا ہی نو کرو حضور نے پوچھا انہوں کیوں تو تینوں کیوں نہیں وہ سکے دی رشتہ داری ہوتے بہت یہ نانکے بھی ہوتے ہیں داد کے بھی ہوتے ہیں گڑیاں دیا گڑیاں پریاں نے خاندان نہ چلو مسلمان جو ہو گیا وکری گل رشتہ داری تو ہے نا یہ رشتہ داری زیادہ ہے یہ مامے بھی ہوتے تو پھپھیاں بھی ہوتے انہوں تو ملتے ہیں گلتے 2-3 دن لگ جانے انہوں کچھ نہیں آکھن گے رشتہ داری دی وجہ تو میری شادی ہوئی سی اہل سنت تو پھر جدو دھماکہ کتے ہوندا سی تو میری ساس فون کر کے آندی تو بچ گیا وہ اپنے جوائی نال گل سی شیعہ پاوے سارے مار جانے آپ رشتہ داری تو رشتہ داری ہوندی ہے نا اللہ دے بندے رشتہ داری تو رشتہ داری ہوندی ہے وہ پاوے کہڑے مذہب وچ ہوے لو بچے تک گھر پہنچ مہربانی انہاں کہ تھی لگے جو وہ جے صحابی سن انہاں کہ جی میں لگا جانا واقعی ٹھیک گل نکلی وہ اتھے گئے اتھے انہاں پوچھیا ہی نہیں تسی کدھر آئے ہو وہ سچی مچی رشتہ دار وہ کتھوں انہاں نو 2-3 دن اتھے لگ گئے وہ ملدیاں گلدیاں انہاں کہ میں دسن تو نہیں آیا کہ اسی تہاڈے نال لڑن شڑن کوئی نہیں آئے اسی کعبے دی زیارت کرنی ہے ایتھے قربانیاں کرنیاں نے تسی بھی کھایا جے اسی بھی کھاؤ ایتھے ایسا قربانیاں کرنیاں نے دیکھو جی ایسا قربانیاں کرنیاں اونٹ ذبح کرن گے ایتھے پکے کا گوشت موجہ کرن اسی یقین کرو صرف ایتھے نا آزار تے کعبہ کرنا ہے اسی لڑن شڑن نہیں آئے میں پیغمبر دا سفیر بن کے آئے وہ 2-4 دن لگ گئے وہ تو پتہ ٹولے چ بندے بیٹھے سن بندے ہون اس طرح ادو تقریباً انج دے سن بندے ایک بندے وچوں آکھیا یار 2-3 دن ہو گئے آیا نہیں ایویں وچوں آکھیا اس آکھیا لڑائی نہ ہو پئی ایک نے آکھیا لڑائی نہ ہو پئی ہوے وہ اتھوں اٹھیا تے اگلے ٹولے کو جا کے آندا سنیا اتھے لڑائی ہو پئی تے کھمباں دیاں ڈاراں انج ہی بندیاں ایک گل کسے کیتی دوجے کو پکی کہا کیا بات میں تو نا اس مجلس سے حقیقت انج واضح کرنی ہے نا تو انہوں نے لگے گا جی وہیں نال سفر پہ کرنے ہیں نبی پاک یقین کرو تسی حاضر دماغ رہنا ہے وہ سا کیا بھی سنیا لڑائی ہو سکتا لڑائی ہو پئی ہوئے وہ ہو سکتا بچوں کٹ چھڑیا تو پرہ جا کے آندہ 1500 بندہ بیٹھا سی ٹولیا چوں کدھر 10-20 50 کدھر 10 کدھر 50 کے انج کر کے کھلڑ میدان 1500 دی گل پہ ایک تھا جوڑ کے تری سن بیٹھا جی وہ مختلف وہ ایک جا کے آکھنا گا اتھے سنے لڑائی ہو پئی
وہ لڑائی والی گل تو اتنے رہ گئی اتوں ایک اٹھیا گا جا کے پر آتا سنیا قتل ہو گیا نے یہ مطلب ہے جی نویں نویں نہیں ادو بھی جی ہے سر جہے بیر تحقیق گل لے کے آڈر پہ سن وہ قتل کا رولا پورے 1500 بندے چ پھیل گیا پیغمبر دے سامنے آ کے بندے آخیا جی سنیا وہ جنہیں وہ کلیا سر جی وہ شہید ہو گئے نے اتنے قتل ہو گئے نے لڑائی ہو پئی پیغمبر نے آخیا تسی کیوں فکر کرتے ہو نہیں ہوئی پیغمبر آدھے نہیں ہوئی تو کو آدھے جی اصل سوئے ہیں شاباش تھوڑے جمن تے سارا دین پیغمبر کو پوچھے سبحان اللہ تے بندے پھر شک و شبہ پہ گئے کہ ہو سکتا ہے قتل ہو گیا ہو سکتا ہے پیغمبر اعظم نے بڑی تسلی دیتی لیکن پھر اللہ نے آیت نازل کی تھی خالق کے کائنات فرماتے ہیں میرا حبیب اے بندے نہ کنو کنو تو مطمئن کریں گا انہوں آخ کٹھیاں کر کے کہ جے انہیں ساڈا بندہ کلیا مار چھڑیا ہوئے تے زیادتی تے کیتی رہنا اگر انہیں ساڈا سفیر ماریا ہوئے کیونکہ سفیر کسے ملک دا بھی ہوئے انہوں امان ہوں دیئے جنگ بھی لگی ہوئے نا جنگ بھی ملکان دی لگی ہوئے تو سفیر نو کوئی نہیں آندا کیونکہ سفیر درستے سارے پیغام جانتے ہیں جنگ بندی بھی ہوتی وجہ تو ہوتی ہے جنگ کمی بھی ہوتی وجہ تو ہوتی ہے بہت شکریہ نوجوان سمجھ رہے ہیں انہاں کہ حضور نے فرمایا یہ اصولی طور تے غلط گل ہے کہ ایسا سفیر بنا کے بھیجیا ہوئے تو انہاں تے ہتھی بہ کے قتل کر چھڑیا ہوئے اج تک کٹھے ہو وہ درخت ہے نا شجرہ لکھیا ہے وہ درخت تھلے نبی نے بندے کٹھے کر لے ہن تساں ویکھنا ہویا کہ پیغمبر اعظم نے فرمایا گل لے کہ ایتھے واری واری میری بیعت کرو آ جڑی بیعت ہے نا تحت شجرہ شجر کے نیچے جو بیعت ہو گئی وہ نبی کا ہاتھ اوپر تھا اور نبی کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ تھا اور صحابہ بیعت کر رہے تھے پیغمبر نے فرمایا جے لڑائی ہو پئی ہوئے جے بندہ ساڈا مار چھڑیا ہوئے جے انہاں قتل کر چھڑیا ہوئے جے تو پھر زیادتی تے ہے نا ہے نبی نے فرمایا میں نے اللہ پیغام کر لیا ہے کہ جننے بندے نے نا انہاں کو واری واری بیعت لے پہ لڑنا پینا جے ساڈا بندہ انہاں مار چھڑیا ہوئے تو لڑائی اتنے ہونی ہے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو نسو گے تو نہیں نا کیا بات کیونکہ پچھلیاں جنگاں دا تجربہ ہے سی اس گل تے بیعت ہوئی ہے کہ کوئی بندہ لڑائی جو نسے گا تو نہیں وہ نبی پاک نے وہ بیعت لئی جی تے او واپس خیری میری آ گئے وہ جنہوں نے قتل دا روڑا سی نا وہ واپس آ گیا تے نال انہوں نے کافر بھی آ گیا جماعت ایک حضور نے فرمایا بیجو وہ لے کے آ گیا انہوں نے کہا آ کے پوچھ لو میں آئے ہاں کوئی لڑائی نہیں وہ صلح حدیبیہ انہوں نے حدیبیہ نے کھوہ تے بہ کے جڑی پرے پئی ہے نا پرے حدیبیہ نے کھوہ تے اوتھے بہ کے انہوں نے کافر آکھیا کہ سانو شک کے پہ تو اڈے وچ نہ بندے تو انہوں پتہ ہے جدو پرے بیٹھی ہوئے نا تو وچ بندے بڑے عجیب ہوندے بابے خصوصاً بابے وہ جڑے بابے تا دل نہ کردا وے صلح تے او کی آندا ہے اوے ساڈے لو تو صلح یا منڈیاں کھونڈیاں دا ذرا خطرہ ہے میں پنڈ دا بندہ جی تو پنڈ وچ کھلوتا ہوں جی یہ گل نہ انج ہوئے تو میں دسیا جی جو ہوتا ہے جہے بابے دی صلح دا ارادہ ہوئے نا وہ کی آندا ہے وہ آندا کو گل کرنے گل کرو اے منڈے کتھے جان کے نکل کے اسی بیٹھے نہیں گل پہ کرنے گل میں کیتی ہوئے تو منڈا کوئی اکھ چکے کوئی گل کر لے وہ دی اندروں ارادہ ہوتا ہے وہ منڈیاں نوں سناندا ہوندا بھی گل پیڑی نہیں کرنا تے جڑا بابا آکھے بھائی گل سنو جوان خون ہے وہ دلوں خون جوان کردا ہے بھائی اسی ہولی ہولی گل کرنے تم پیچھا کتی پہ جاؤ بھائی ساڈا تے اسی تیار نے صلح ہو جائے ایڈے ایڈے دعا کرو کو بابا اترا نہ ہوئے بابا نیک نیت ہوئے گا تو بسے گا گھر آباد جہنے بچوں بابے اندر نہ بھائی ساڈے نہ تو صلح جے اساں ہن لڑ کے بچوں کی لینے آ منڈے کھونڈے نے منڈے دے نال جڑے کھونڈے لاندے نہ کھونڈے او دا دھیان رکھنا جی منڈے کھونڈے نے اے نہ کر وہ کافر آ کے بیٹھے سن ادھروں نبی پاک بیٹھے سن پرے جڑی سی حضور نے فرمایا یا اسی لڑن نہیں آئے تسی یقین کیوں نہیں کرتے انہاں آکھیا پھر ٹھیک کی کریے حضور نے فرمایا تے بیٹھ کے ساڈے نال گل کر لو اس گل نوں تاریخ وچ صلح حدیبیہ آندے
میں پڑھیا لکھیا بچیاں نال گل کر رہا یار نوجوان سکول چ جاندے ہون گے صلح حدیبیہ باقاعدہ ایک سوال ہوندا ہے کہ صلح حدیبیہ کے متعلق لکھیا شکریہ کہ بلا اینو صلح حدیبیہ او جگہ دا نا سی اوتھے بیٹھ کے صلح ہوئی ہے انہاں کہتے بیٹھ کے صلح کر لو صلح لکھن والا ادھروں کافر سی ادھروں کل ایمان سی سہیل نام دا کافر صلح لکھن والا سی کافران لو ادھروں مولا علی پہ لکھتے سن نبی پہ لکھواندے سن او بیٹھ کے صلح ہون لگی ہے ہن میں بے سکونی دسن لگا بے سکونی دسن لگا کافر آکھیا لو جی تہاڈی ساڈی صلح ہے اگر تسی یقین دواندے ہو نہ پہ لڑن نہیں آئے تے عید کا واپس ٹر جو اگلے سال آ جائے ایتھوں بندہ گیا ہوئے سیون گھوڑے تے یا کھچر تے حیدرآباد جا کے بندہ آکھے عید کا واپس ٹر جا اگلے سال آ جائے میرا خیال تو حیدرآباد دا بھی اندازہ حیدرآباد کتھے ہو تو سیون تھوڑا ہے ایتھوں بندہ گیا ہوئے شیخو پورے ہو انہوں بندہ اتھے جا کے آکھے عید کا ٹر جا اگلے سال آ جائے انہوں پتہ ہے آندہ کی ہے انہوں آکھے عید کا واپس ٹر جو اگلے سال آ جائے تھوڑی نیت دا پتہ لگ جاندہ بھی تو صلح چاندے ہو کہ جنگ چاندے نبی آکھیا ٹھیک ہے حضرت علی آکھیا بالکل ٹھیک کیا بات ہے میں ہوں نہ تھکیا لوگوں کی گل پہ کرنا جنہیں اونٹاں دا سفر کیتا سی جنہیں کھچراں دا سفر قبلہ کیتا سی جنہیں گھوڑیاں دا سفر کیتا سی تھک ٹوٹ کے سامنے مکہ پہ نظر آوندا ہے سامنے مکہ تھوڑے فاصلے تے تو اتنے جا کے بیت اللہ دی زیارت کرنی ہے تے ایتھوں ہن واپس ٹر جو تے اگلے سال پھر آ جائے نبی آکھیا ٹھیک ہے حضرت علی لکھ دیتا ٹھیک ہے انہاں آکھیا اگلے سال آنا جے ہتھیار لے کے نہیں جی آنا جنہیں ہتھیار لے آنا وہ تھیلے دے وچ رکھے تھیلے چوں باہر نہ کڈے کیونکہ ہتھیار شکار واسطے تساں لے آنا ہے بندے مارن واسطے نہیں لے آنا نبی آکھیا ٹھیک ہے حضرت علی آکھیا بالکل ٹھیک تیجی گل ہو سکے اگلی تمہیں گل دسیے جیڑے قبیلہ دا دل کرے اس سال وچ تہاڈی مدد واسطے کھلو جائے اساں کوئی نہیں آکھنا جیڑا ساڈی مدد واسطے آ گیا تساں کوئی نہیں آکھنا جیڑا مرضی تہاڈے نال لگ جائے جیڑا مرضی ساڈے نال لگ جائے نبی آکھیا ٹھیک ہے حضرت علی لکھ دیتا بالکل ٹھیک ہے اگلی گل سنو وہ کافر ایک آکھن لگا بھی اس سال دے دورانیے چ جے کوئی ساڈا بندہ تہاڈے ال پلیا چکیا مدینے ٹر جائے تساں واپس کرنا ہے نبی آکھیا ٹھیک ہے اس نے کہا تہاڈا کوئی آ گیا آسانی جے واپس کرنا نبی آکھیا ٹھیک ہون لگی جے پریشانی بدل کیا بات ساڈا کوئی بندہ کافر آکھیا تہاڈے ال ٹر جائے مدینے بارڈر پر کراس کر کے تساں اودا نہیں واپس کرنا جے نبی آکھیا کر چھڑاں گے انہاں کہ جے کوئی ساڈا ٹر گیا مدینے تساں واپس کرنا ہے تو آڈا آ گیا مکے اساں دینا ہی نہیں نبی آکھیا نہ دے آجے ایتھوں پریشانی بدیے تے بندے بے سکون ہوئے آباد رہے میں وزیر خارجہ جڑا نے پاکستان دا او بہ کے ایتھے صلح کراندا تواڈے سامنے کراندا ہوئے تے او جڑا کون ہے اج کل کی انہوں دے انڈیا دا کون ہے صدر وزیر اعظم کون انڈیا دا وزیر اعظم کون نریندر مودی وہ مودی آکھے ساڈے چلو مودی تے شہباز شریف دی گل کر مودی شہباز شریف نو آکھے کہ لو جی میاں صاحب ساڈا کوئی بندہ کراس کر کے بارڈر سیالکوٹ تو اندر آ جائے یا باولپوروں واپس کرنا جے میاں صاحب آکر کر دیا تو آڈا کوئی آ گیا آسان نہیں جے کرنا میاں صاحب آکے بالکل نہ کریا جے تو پھر میاں صاحب اتھے ہی الیکشن دے کھلو جان میرا حسن لوگڑی پار کرتے گی بندیاں دا دماغ اٹھ جائے گل کے مجھے پہ کرنا ہے ساڈا جائے تو نہ دے انہاں دا آ جاتا سی واپس کر چھڑیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو ایتھے پریشانی تو بے سکونی ہو گئی پہ بنے گا کہ کسی ویلے بندہ ٹوری جاندہ ہے ادھر انہاں راکھی لینے تے انہاں دا جڑا بے ایمان ہونے وہ سا ہوتا نہیں واپس کرنا ہے کوئی گالے کرنا ہی کوئی گالے کرنا ہی قرآن تے میرا حد تھی اس صلح دی سمجھ یا نبوت نو آئی ہے یا ولایت نو آئی سبحان اللہ مولا تو انہوں جزا دے بھی صحابہ کرام دے دل دی پریشانی صدقے جانا صحابہ دے دل دی پریشانی بڑھ گئی کہ انہاں دا بے ایمان بھی اسی واپس کریے تے ساڈا مومن بھی وہ واپس نہ کرن اس حد تک کی بلا پریشانی بڑھ گئی کہ کئیاں صحابہ دے کان چا گیا اے نبی بھی آن کے نہیں اور اس اگر چپ کر اے نبی ہے سانو سمجھ نہیں آؤں تا آکھیا یا نبوت بھی سمجھ دی سی یا ولایت بھی سمجھ دی سی
بعد ایک صحابی نے پوچھا نبی پاک نو یا رسول اللہ سانو کوئی سمجھ نہیں آئی اے کیویں دی تساں صلح کر لی؟ حضور نے فرمایا تینوں کی وہم ہے؟ اسا کیا انہاں دا آوے تے ساڈے تے چھڑ دئیے؟ نبی پاک نے فرمایا انہاں دا جڑا کوئی بے ایمان آئے گا انہوں رکھ لئیے تھے وہ جتھے بے گا خرابی پیدا کرے گا. اور تو سا غور ہی نہیں فرمایا پہ مکے دا کوئی مشرک بے ایمان ساڈا لا جائے گا نوے نوے مسلمان ہوئے نوے خراب کرے گا جدے کوئی بے گا خراب ہی کرے گا جدے کوئی بے گا خراب ہی کرے گا تو دفاع کرے نا آؤندیاں سار کٹ دیں گے واپس جائے تو اسے کہ جڑا ساڈا جائے گا نبی نے فرمایا جتھے بے گا توحید سنائے گا. ہائے ہائے جتھے بے گا اللہ دی وحدانیت بنوائے گا ساڈا تے مبلغ بن کے جائے گا نا. تو کوئی اندھا ہے ایک گل تو ٹھیک کی تو سا کوئی نہیں سنی میں کی اکھ نبی نو اندھا ہے ایک گل تو ٹھیک کی اور پیغمبر آگیا میں ساریاں ٹھیک کرنا میں تے اللہ دی بھائی تو بغیر بولتا ہی نہیں تو انہوں سمجھ رہی ہوں دی ایک پریشانی ہو گئی صلح ہو گئی تو پیغمبر نے فرمایا لاؤ بھائی جڑیاں قربانیاں اتھے دینیاں سنگ جا کے مکے وہ اتھے دے دیو ذبح کر دیو اونٹ نہر کر دیو. یقین کرو کوئی بندہ نہر نہیں سی کردہ بندے منہ لو بندے سن کی کریے ٹوٹے گسے دل اندر بے سکونی سی نا. حضرت ام سلمہ نال سن اس سفر تے نبی پاک آئے خیمے تے محمد ام سلمہ نے کہا نبی پاک کو پریشانی ہے فرمایا میں بندے نو آکھیا قربانیاں اتھے ہی کر دو تے بندے چپ ہی ہو گئے وہ اندر کعبے دی زیارت ویخ کے قربانی کرنی سی. حضرت ام سلمہ فرمایا تو انہوں نے آکھو میرا منہ ویخ کے قربانی کر. آئے ہائے صدقے جاواں میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. نبی آکھے اتھے کرو تے اتھے جائز ہے ایتھے آکھے تے اتھے جائز ہے نبی دے فرمان دا نا تے دین کرو ذبح. حضرت ام سلمہ دا مشورہ الحمدللہ بی بی نے فرمایا حضور تسی اپنا اونٹ ذبح کرو نا نہر تو اڈلو ویخ کے آپ ہی کر لیں بڑا قیمتی اونٹ سی حضور نے نہر کر دیتا جدو او ڈگا پھر سارے اپنی اپنی قربانیاں دے دیتی ہیں لیکن قربانیاں شربانیاں تے ہو گئی ہیں واپس ٹرے تے اندر ہونا میرا منہ بندے وہ جڑا اللہ فرماندہ نا ہم نے دلوں کو دیکھ لیا کتھے گیا میرا مجمع ہم نے دلوں کو دیکھ لیا کہ ان کے اندر پریشانی ہے پھر اللہ فرماتا پھر ہم نے ان پر فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ پھر ان کو ہم نے سکون دیا. وہ جڑا سکون دین واسطے اللہ گل کیتی ہے میں موضوع تے آ گیا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا. آؤ جی قرآن پڑھ لو سورہ مبارکہ فتح. اللہ فرماتا ہے اساں انہاں مومناں دے دلاں دے سکون واسطے نبی کو اعلان کروایا کہ ایتھوں تسی سکون نال چلو ایک جنگ آ رہی ہے وہ جنگ دے فتح دا بھی وعدہ کرنا مارے گا نہیں مت دا بھی وعدہ کرنا. جیڑا بندہ آندا نا پیسے تے سکون نہیں ملتا پیسے نہ سکون نہ ملتا ہوندا ایڈے وڈے لوگاں نوں آ گیا نا سکون ایویں بڑی گل نہیں کری دی. پریشانی انہوں اسی بھی کعبہ نہیں ویکھیا پریشانی اسی حجر اسود نہیں چومیا جدو اللہ کہنا ایک جنگ آ رہی ہے او دی فتح دا وعدہ کرنا. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ کثیر مال تمہارے گھروں میں پہنچے گا. جنگ کا فتح کا بھی وعدہ کرتا ہوں مال کثیر کا بھی وعدہ کرتا ہوں. پتہ نہیں کنے میں نہیں رکھ کر پایا ہے کہ کہنا نتیجہ لیندہ ہے جی میں اللہ نے آکھا مومنو اللہ بھی سچا وہ وعدہ کروا رہا ہے محمد سچا وعدہ کر رہا ہے. ایک جنگ آ رہی ہے ان قریب اس میں سے تمہیں فتح بھی ملے گی اور گھر مالوں سے بھر جائیں گے. نائی سکون آ گیا واہ واہ نائی بندے نو آؤ تو پھر سکون لڑ واپس آئے نے خوشی خوشی اور پھر مدینے آ کے جنگ دا اعلان ہو جائے پہ جنگ قریب ہے تے بندے نفل پڑھ دینا یا اللہ نہ لگے یا اللہ نہ لگے. اے واحد جنگ ہے جدے متعلق روز بندے حضور نے پوچھ دے سن تو آڈی کیا بات یا رسول اللہ جنگ کدوں لگنی تو آڈا کی خیال ہے وہ تلوار چلانا چاہتے سا نیزے مارنا چاہتے سا اصل چھ وعدہ کی سی فتح بھی ہوئے گی تے مال غنیمت ہی ہوئے گا. میری آواز جنی ہے میں ساری کڑ چل لگا. حضرات
موت اسی جنگ کو خیبر کہتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، اس جنگ کا کی نام ہے جی؟ خیبر۔ خیبر فتح بعد ہویا ہے، سکون پہلے ہی آ گیا سی، کیونکہ اللہ نے دو وعدے کیتے سن۔ کیڑے کیڑے؟ کی میرا موضوع سی، ہر بندے کا سکون اپنا اپنا ہوتا ہے۔ شکریہ کہ ملا جی، میں مال غنیمت کا پتہ لگا، بندے نو سکون آ گیا۔ فتح دا بھی وعدہ سی، ہر جنگ چ بندے بہانے بنا سن، یہ بندے بھرتی ہوں سن۔ یہ جنگ ہے جتھے بیبیاں بھی آخیا سا بھی جانے، ایک بی بی نبی آخیا تو کی لین جانا، اس آخیا میں درزن سلائی کر رہی ہوں، دیکھ مشکاں پھٹ جاتی ہیں نا، تیر مار کے لوگ پھاڑ دیندے نے، اور پھر میں مشکاں سے ہوں دی بڑی کاریگر ہوں۔ پیغمبر مسکرا کے فرمایا چل تو ہی اندروں تینوں بھی پتہ مال لبن۔ میرا دل کرتا ہے قرآن ادھروں پڑھو تو دوجا کسی عالم دے ہاتھ وچ دے کے پوچھا یہ گل ٹھیک ہے؟ جنگ 39 دن ہوئی ہو یا 40 دن؟ ایک نے مہینہ بھی لکھا ہے، ایک نے 2 مہینے بھی لکھا ہے۔ یہ جنہ چر ہوئی ہے چھڈو اس گل نو، یقین ہے سی نہ صحابہ نو کہ فتح ہونی ہے؟ وہ کسی کو نہیں بھی نہ ہوئی فتح، انہوں پتہ سی ہونی ہے۔ روز بندے جاندے سن، ہر روز کمانڈر بدلے جاندہ سی، فوج نہیں نبی نے بدلی، ہر روز کمانڈر بدلے۔ آخر اور رات آ گئی جدی شام نو پیغمبر نے اعلان کیتا کل میں علام اسے دوں گا، جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا۔ اللہ کیسی وعدکم اللہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں فتح ملے گی۔ سویرے علم مولا علی نو ملے ہے، بولو فتح ہوئی ہے، مال غنیمت ملے ہے، کرا دے کر پر کتے مال غنیمت نار، لوگاں دے بچے سونے دیا بنٹے نال کھیڑے نے، گرم چادراں چاندی زیور اینا مال آیا خیبر چو، امیر غریب ہو گئے، غریب امیر ہو گئے، کمی چودھری ہو گئے، تھلے بین والے مسجدوں تے بین لگ پے، جڑا کمیاں نو چودھری بنائے انہوں والی جاندے جی۔ مولا تانوں جزا دے وے، ہر گھر اتنا مال آیا ہے، پورا مدینہ امیر ہو گیا۔ جڑا خالی ہاتھ گھر آیا نا دا نام لیے کی سنیا جی، خالی ہاتھ گھر داخل ہویا، زہرا نے اٹھ کے استقبال کیتا، صرف تلوار سی یہودیاں دے خون چ پجی، حضرت علی قدم اندر رکھیا، اٹھ کے بطول نے استقبال کیتا۔ پہنا سن لین، جدن موٹر سائیکل نال فروٹ بدا ہوئے، گوشت ٹنگیا ہوئے، اوتن باندھیا نے اگا وہ ابو آئے جی، جدن خالم خالی آ جائے بچے آدھے نے امی ابو آئے، امی ابو آئے، ہو گیا دیئے کتھو آئے تھے کھجڑ ہوندہ پھر تک۔ آج میریاں پہنا تتیاں میرے گزارش سن کے جان، بغیر کسی لالچ کے شوہر کا استقبال کرنا بطول کی سنت ہے۔ صدقہ جاؤ، بغیر کسی لالچ تو اٹھ کے استقبال کیتا۔ حضرت زہرا نے فرمایا یا علی کیا ہوا؟ کہہ سکتے سن میں مرحب مار دیتا ہے، کہہ سکتے سن انتر مار دیتا ہے، کہہ سکتے سن اڑا دیتی ہر شے، تیرے ظرف تو سکلین مارو۔ پیغمبر دے وسیع نے فرمایا زہرا کچھ نہیں ہوا، آپ کھانا لائیے، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ کمال ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ فرمایا لوگ خوش کیوں ہیں؟ فرمایا ہر گھر میں مال پہنچ گیا۔ آپ اپنے گھر میں کیا لائے؟ فرمایا اللہ کی رضا۔ بی بی فرمایا تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی۔ کسی نو پیسے نال سکون ملتا ہے، تے حضرت علی نے ویر پالے اولاد دا، مال حاصل کر کے سکون لینا ہو رہے، دین دی خاطر نسلہ جو ویر پواش کرے۔ پھر علی سکون چاہ کے پہ فرما دے سامنے فوز تو بے رب الکعبہ، وہ ایک قتل ہونے والے حضرت علی نے فرمایا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے۔ جڑا تلوار چلا چلا کے لوکاں دے ویڑے پساندہ رہا،
ओदा वेड़ा लोका इंज उजाड़िया अजे भी नहीं वसया मादी आउणगे ते वसेगा मैनू बानियान की तरफ जो हुक्म है 1 घंटा मैनू चुके हो चुका है हुण मैं वो रवायत पढ़ देना लेकिन जल्दी पढ़ देना घंटा मैनू हो चुका है वो फरमाते सन कि अज साडे घर मजलिस जिहड़ी अज इहदे विच दस कि ज़हरा दियां धीआं मदीने निकलियां क्यों उन्हें तो दिल है कि रवायत सुनी होने की मैं किधर पढ़ी है मैं इतने फिर पढ़ देना मौला तुहानू जज़ा देवे तुसीं ते अगे रवायत शुरू भी नहीं की मदीने के मज़ाफात जिहड़े पिंड सन उन्हां विच लोग सौदा मदीनियों खड़दे सन छोटे दुकानदार जिवें वड्डे शहर चो अजने वाले चो छोटे छोटे दुकानदार सौदा लैके घर जाते हैं ये जो शेखपुर लिया वड्डा शहर के नाल पिंड होंदे ने पिंडां दे दुकानदार 8 दिनों बाद कट्ठा सौदा लिया जी 4 दिन बाद फिर वो बेचते ये मदीने के मज़ाफात एक पिंड सी उत्थों का बंदा सी अब्दुल्ला इब्न सलार दा नाम है ये जुमे वाले दिन आउंदा सी ते जुमे तो बाद दुकानां खुलदियां सन मंडी लगती सी जुमे दे विचों ही बंदे ना मस्जिद चों नस पैंदे सन यमन की खजूर इत्थे आई है बसरे की खजूर इत्थे आई है उतों तो जौ इत्थे आए ने उतों की गल ऐसा करके रौला पाया वो आंदा मैं जुमे समझ के आया सा तो जुम्मा सी कुदरतन 28 रजब सी पुराने अज़ादार मैंने कुछ नजर आ रहा है जुम्मा सी ते 28 रजब सी वो आंदा जुम्मा मैं पढ़िया तो दुकान बाहर कोई ना खुली सारे बंदे जुम्मा पढ़ के घरों टुर गए आखिरी बंदा मस्जिद का दरवाजा पे बंद करता ही मैं करीब आया मैं कि यार मैं सौदा खड़ना जुमे वाले दिन ये बंदा आंदा अज दुकाना क्यों नहीं खुलियां उस आख्या तू कितों है उस आख्या मैं किसी पिंडों आया उस आख्या नेड़े उस कान च आंदा उस आख्या हुसैन मदीना छड्ड के टुर सदके जाऊं आंदा दुकाना बंद क्यों उस आख्या बहुत ही भोला तू तेन हालात का कोई पता नहीं यजीद ने बैत का मुतालबा किया इन्हें इनकार किया उस आख्या मैं सादा बंदा दुकानदार हाँ मैनू पता कोई उस आख्या अंदर आ वो आंदा मैनू उस मस्जिद के दरवाजे के अंदर वाले पासे करके मेरे कान च आख्या उहदियां भैणां भी नाल पियां जा वो पियां बाजार च कदम रखदियां ने गली च जिहड़ियां कदी बाहर नहीं आईयां तो उस आख्या दुकानां किन्ने बंद कराईयां ने उस आख्या अब्बास इब्ने अली ने लंबी रवायत है मैं मुख्तसर करके पढ़ना ताकि थोड़ा टाइम ज्यादा ना लवा वो आंदा मैनू उत्थे खड़ा कर जिथों बूहा दिसदा जिथों निकल लगे आंदा मैनू उस आख्या तेनू बर्दाश्त करनगे उन्हां दियां भैणां धीआं बाहर पियां होंदियां कहन लगा तू मैनू खिलारना जे मैनू आखणगे मैं टुर जांगा ये खलोता रहा तो सारी गल उन्हें सुनाई है वो मैं तुहानू सुना देना ये नहीं हो सकता कि इमाम दी नज़रां तो गायब होवे ते इमाम नू पता ही ना होवे कि छुप के कोई पिया वहिंदा असल गल अज़ादारो बर्दाश्त करना हज़रत इमाम हुसैन ने अगर करबला च हमीद इब्ने मुस्लिम ने बर्दाश्त किया या इनू इत्थे बर्दाश्त किया तो सिर्फ इस वास्ते मीडिया तो है कोई नहीं सी कित्थों तक खबरां जानियां सन ज़हरा दे लाल ने उन्होंने छुपे बंदे नू बर्दाश्त इस वास्ते किया कोई तो वेखे मैं दीन वास्ते किवें उजड़िया अगली गल वो सुनांदा है आंदा मेरे सामने वड्डा दरवाजा खुलिया पर्दा उठिया अंदरों एक नौजवान निकलिया ਉਹਦੇ हथ च कुर्सी सी आंदा वो कुर्सी लैके बाहर निकलिया हाथ में वेख्या तो फिर मुंह वेख्या आंदा एडा सोहना 30-32 साल का नौजवान शिया नहीं पता लगा कौन नौजवान हाँ आबाद नाल बोलते हैं कौन ने 30-32 साल के दरम्यान कितनी उम्र हो सकती हजरत अब्बास की मोहरा तुहानू जज़ा देवे आंदा वो नौजवान बाहर निकलिया तो मैं हैरान होया भी ये कुर्सी तो किसी बहना ते लियांदी ना अंदरों आंदा एडे सोहने नौजवान का नौकर कोई नहीं आंदा जदों उस आबाद दामन नाल कुर्सी साफ की है ना उदों मैनू साफ लगा ते आप नौकर है सदके जाना उस आख्या गली च कुर्सी रखी अंदरों एक बुजुर्ग बरामद हुए हजरत इमाम हुसैन आंदा एक पासे 17-18 साल का नौजवान सी एक पासे कोई 13-14 साल का समझ आ गई अली अकबर ते हजरत कासिम इमाम हुसैन कुर्सी ते बह गए आंदा दोवें शहजादे दूसरे पासे खड़े हो गए आंदा फिर मैं अखां ने मंजर वेख्या इधरों गली आउंदी सी अगों गली मुड़दी सी मोड़ ते एक नौजवान खलोता सी जिहदा नाम मुहम्मद हनफी है ये अब्बास नाम का नौजवान इस इधरों ऊँटनी लियांदी घर दे सामने बिठाई अंदरों साहिबान लद्दे
دوواں پاسوں رسی بدھی اٹھا کے اگے ٹور دیتی محمد وہ لے گیا مگروں کنٹری لیندی او دیتے آندا اس مشکیزے پانی دے 4 اونٹاں تے لدے وہ بھی انہیں ٹور دیتے وہ لے گیا پھر اسے کنٹری لیندی وہ دیتے ایندھن لدیا جڑا بال کے کوئی ان پانی پکدا ہے وہ رکھی وہ پھر اگے ٹور دیتا پھر اس بانس لدے پھر اس برتن لدے پھر اس لباس لدے پھر اس بستر لدے آندا جنہ سامان میں انہوں لد دیا ویکھیا نا مینوں شک پہ گیا اے جڑے ٹر چلے نے نا میرا خیال ہے دل ہلیا بندے آندا آباد رہو جی آندا مینوں شک پہ گیا اے جڑے ٹر چلے نے نا صدقے جاواں واہ نوجوانوں ایتھوں تک آنسو پہ ڈگدے نے جواناں دے آندا مینوں شک پہ گیا جڑے ٹر چلے نے واپس نہیں ہوندے آندا پھر میری آنکھاں نے سامان تو بعد ویکھیا محملہ والے ناکے اور آباد رہو بھائی مینوں آزاداراں چ لمبی گل سمجھان دی لوڑ نہیں آندا ایک سواری لے آندا سی اے بوئے اگے بٹھاندا سی اتے اودے کجاوا سی کجاوے دے اتے پردہ سی آندا نال زانو رکھدا سی اندروں بی بی نوں لے آندا سی تے زانو رکھ کے آندا سی دے اتے پیر رکھ آندا ایک ہاتھ پھڑ کے سہارا دے کے اندر سوار کردا سی تنیاں تھلے بندا سی تے اٹھاندا سی اونٹنی تے آندا سی محمد آ کے لے جا آندا اندروں آن والیاں بیبیاں مکمل پردے وچ سن انہاں دے چہرے نظر نہیں مینوں آئے مینوں سمجھ آوندی سی کہ بڑیاں بڑیاں پردادار نے آندا کئی اونٹنیاں آئیاں کئی سواریاں آئیاں کئیاں تے بیبیاں بیٹھیاں او ٹوردا گیا او جڑا مینوں شک پیا سی نا اے پکے پکے ٹر چلے نے آندا میرا شک یقین چودو بدلیا جدو ایک بی بی اندروں نکلی جدی گود وچ بہت چھوٹا بچہ صدقے جاؤں قریب ہو میں قریب ہوں بالکل 4 منٹ بعد چھڑ علی اصغر دی ماں آندا مینوں شک پک لگ گیا کہ جدو ایڈے چھوٹے بچے والی نہیں رہی ہن کر کسے نہیں رہنا ایڈی گرمی چ لے کے بچہ نکلی ہے 17-18 دن کنی کو عمر ہوندی ہے کسے بچے دی آندا ایک نوجوان دوڑیا علی اکبر آندا انہیں آ کے اس بی بی کو احتیاط نال بچہ پڑھا کنے سنیا احتیاط نال بچہ پڑھیا وہ بی بی نے سوار کریا حضرت عباس نے آندا پھر اس نوجوان نے وہ بچہ بڑے نوجوان نے دیتا تو حضرت عباس نے چک کے انتہائی احتیاط نال او دی ماں دی گود وچ رکھیا جڑا بندہ زندگی چ پہلی باری مجلس چ آیا او دی تو میں گل نہیں کردا تو جو سوچے گا ضرور کہ ہائے ہائے کیوں کر دینا میں دساں اے جنوں 28 رجب نو حضرت عباس سے علی اکبر نے ماں دی گود وچ احتیاط نال رکھیا سی نا روندے اسی تیاں لے کے تاواں 10 محرم دی شام نو نیزیاں نال کڈے ہائے ہائے آندا بی بی دا اونٹ بھی ٹر گیا تو میں سمجھا ہوں سارے ٹر گئے ہیں ہوں تسی تیاری ہو تو میں 2 جملے پڑھ دینا جیدے واسطے میں نے حکم ہوندا آندا پھر میں ایڈا جوان جن نے 2 شہزادیاں نو ایک واری بھی نہیں بلایا انہیں اونٹ لدے نے تے کلے نے لدے نے اٹھائیاں نے اونٹنیاں تے کلے نے اٹھائیاں نے سامان بھی اس لدے ہیں سواریاں بھی اس تیار کیتی نے آندا انہیں کسے نو سدیا نہیں ایک کلا ہی لگا رہا ہے لیکن جڑے ویلے اے بی بی بچے والی اے ٹر گئی نا اونٹنی تے آندا پھر میں حیران ہو گیا اس نوجوان نے دروازے وڈے لو ویکھیا تے رو پیا واہ عارفو واہ سمجھدارو آندا وڈے دروازے لو وے کہ جو ایڈا جوان رویا نا ایڈا دلیر میں آکھو ان کی ہو گیا ہے تے بڑا دلیر سی آندا جویں دروازے رہے بھائی وڈے دروازے لو وے کہ رویا سر چو پسینہ وارا چو ڈگا چہرے تے جلال آ گیا تلوار دے دستے تے ساتھ رکھیا تلوار اس بار کٹی آندا سجے مونڈے تو تلوار چکی تے گلی چ سجے کھپے نس نس کے آندا سی آ نہیں جا صدقے جاواں میرا خیال ہے عزادار کوئی نہیں جنہوں نہیں سمجھ آئی کی اور والے آندہ جڑے ویلے کوٹھیں تے چڑھے بچے پیشا دھوڑ گئے انج لگتا سی جویں پرواز پکھی روک لے گئے نے کہنے لگا تلوار اس پھر نیام چ رکھی مدینے چ مکمل خاموشی سی آندہ دروازے وڈے کے آگے اس دروازے دا پردہ کھچیا تے روندے روندے نے ایک ہاتھ دا اشارہ کر کے آندہ نکلو آندہ بی بیاں تے اگے بھی بڑیاں نکلیاں سن لیکن ہون اس دروازے 18 کنیزاں دے جھرمٹے ہائے آنکھوں تے مغلا جوڑا بڑھ کے جاس لوا 18 کنیزاں دے جھرمٹے ایک مخدومہ برآمد ہوئی ہے جے تسی میرے میں کوئی تعاون کرو تو انہوں پتہ لگ گیا کون ہے کون جناب ام المصائب ثانیہ زہرا آندہ جدو اس بی بی دا
فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا. دوویں شہزادے دوڑے, کسی نے نالین سنبھالی, کسی نے چادر سنبھالی, کسی نے بازو دا سہارا دیتا. تے بی بی زینب سوار ہوئی مدینے دی گلی چ میرے لو ویکھنا. آؤ بھائی تیاں لے کے تھان تھان ایویں نہیں پہ روندے. جیڑی 28 رجب نو حضرت عباس, مولا حسین, قاسم تے علی اکبر نے درود دی آوازاں چ سوار کیتی سی نا, قرآن دی قسم ہے او 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی, کدی کھبے ویکھ کے آندی سی کتھے ٹر گئے ہو وے میرے قدردانو, کتھے ٹر گئے ہو میرے ہمدردو. آخری گل کرو آندا جدو اس بی بی دی اونٹنی گلی چ ٹری ہے نا, پھر وہ جڑے بزرگ سانو کرسی تے نہیں بیٹھے, انہاں کوڑا منگوایا تے کوڑے تے بیٹھ کے مگر ہی ٹر گئے. اگے اگے بہن دی اونٹنی ٹر گئی, پیچھے پیچھے وہ ویر دا کوڑا. تساں ویکھنا علی اکبر علیہ السلام نے ڈاچی دی مہار پڑی, وہ ٹر گئے. تے حضرت قاسم نے کوڑے دے چبو چھت پایا تے وہ لے کے ٹر گئے. اے بہن پران دا میں جاندے ویکھن جڑے جڑے لفظاں واسطے مینوں آندے نا او پڑھ, وہ آ گئے نے. آباد رہو جی, صدقے جاواں آ گئے. آندا جڑے ویلے بہن دی اونٹنی مڑ گئی نا, پھر وہ نظر نہیں آئی کیونکہ گلی اگوں مڑتی سی, وہ پھر نظر نہیں آئی. آندا جدوں گھوڑے والا سردار پہ مڑدا سی نا گلی, پھر پچھلی گلی نظر تو نہیں سی نہ ہوئی. آندا مڑدیاں 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 اس سلطان نے, اس گھوڑے دے سوار نے, یعنی امام حسین نے, آندا پچھلی گلی کو حسرت سے دیکھا. خیال ہے آباد صدقے جاواں, پچھلی گلی کو حسرت سے دیکھا. آندا جویں اس پچھوں ویکھیا نا, میری نظراں نے اودیاں نظراں دا تعاقب کیتا تے مینوں شک پہ گیا کہ اجے اے دی کوئی قیمتی چیز ایسا کر دے وچ پیچھے آباد رہے, پیچھے موجود ہے تیاں والے بیٹھے ہو جڑے چھوٹے بچے نے, اللہ تانوں کدی تی دے گا, تانوں احساس ہوے گا. آندا جدوں میں پیچھے پرت کے نظراں دا تعاقب کیتا نا تے میرا شک صحیح نکلیا. وڈے دروازے چوں چھوٹی جئی بچی 6-7 سال دی, 2 ضعیف مائیاں دا ہاتھ پھڑ کے باہر نکلی. آندا میں حیران ہو گیا. ایک پچھلے نوجوان نے اونچی آکھیا یا سیدی و یا مولا, میرا سردار تے میرا مولا. ایک باری پیچھے حضرت امام حسین پیچھے ویکھیا, آندا چھوٹی بچی کھورے کنی عزت والی سی. سوار گھوڑے تو تھلے اتریا تو پیدل دوڑیا. آندا جڑا کرسی تو تھلے نہیں سی نہ اتردا, اس چھوٹی بی بی دے سامنے مٹی تے بیٹھ گئی. آخری گل کراں جی, کون بیٹھا مٹی تے؟ بولو بولو میں بھی رونا. مٹی تے کون بیٹھے نے؟ اپنی گلی چ مٹی تے کون بیٹھے نے؟ امام حسین علیہ السلام تے بی بی سغرا باہر آ کے کھڑوتے نے. آندا مینوں بولن تو بعد پتہ لگا ہے پیو اے ہوتی ہے. آندا پیو نے دو ہاتھاں نال دھی دا چہرہ برکے والا آنج لیا تے سر تے بوسا دے کے آکھیا بیٹی کیوں آئی ہے باہر؟ آندا اس چھوٹی بچی نے آکھیا بابا میں ایک گل کرنا ہی ہوں. آندا انہاں بزرگاں نے آکھیا بیٹا رات دیاں ساریاں گلاں ہو گئیاں نے, ہن تو تیری گل کرنی ہے نا, پہلا میں 2 کرنی نے پھر تو کریں. آندا اس بچی نے آکھیا بابا تسی پہلے کر لو. آندا کوئی راز دی کر دی گل سی, میں نہیں سنیا کہ اس بزرگ نے آکھیا بیٹی یہ رات دا فیصلہ ہو گیا ہے نا, تو نہیں جانا. آندا اس بچی نے سارا لا کے آکھیا ہاں بابا یہ فیصلہ ہو گیا, بعد میں نہیں جانا. دوجا یہ بھی فیصلہ ہو گیا نا, اکبر نہیں رہنا. اس آکھیا اس بچی آکھیا بابا دوویں گلاں تے میں پکی ہاں, نہ میں جانا چاہنی ہاں تے نہ اکبر نو رکھنا چاہنی ہاں. آندا انہاں آکھیا ہن گل کر. ادوں اس بچی نے آکھیا بابا نہ جان دی ضد کرنی ہاں نہ اکبر نو رکھن دی گزارش کرنی ہاں, میں صرف ترلا کرنا ہی ہاں. محلن محلن یا بھی, محلن محلن یا بھی ترجمہ کراں. بی بی سغرا آکھیا بابا نہیں میں جاندی, گلی چوں ذرا ہولی ہولی ٹر, اس گلی چوں ذرا آرام آرام نال ٹر. گھوڑے تے بیٹھ کے کال کر گیا میں میرا پردیسی بابا, میرا دل کرتا تینوں جاندے نوں دیر تک ویکھاں, تو آنا کوئی نہیں میں بچنا کوئی. ٹھیک ہے